یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمام حضرات اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم الصلاۃ والسلام السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و صحابک یا رحمت للعالمین۔ بعد الحمد و ثنا نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج کی یہ پروقار اور رونق، بابرکت، باسعادت، یہ خوبصورت بزم و محفل عظمت قرآن، درس قرآن بالسلسلہ 11ویں شریف سجائی گئی ہے۔ دعا گو ہوں کہ رب کائنات اس محفل کے اندر تعاون کرنے والے تمام، اخلاص و محبت کے ساتھ تشریف لانے والے تمام اور اپنی محبتوں کا اظہار کرنے والے تمام مسلمانوں کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، بڑی خوشی کی محفل ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے چند بچے برادرم ڈاکٹر شیر زمان صاحب کے صاحبزادے، ان کے بھائی کے بیٹے، برادرم خضر حیات کے بیٹے اور برادرم غلام عباس کے بیٹے، ریاض کے بیٹے، جنہوں نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا ہے، دعا گو ہوں کہ رب کائنات ان بچوں کو اپنے والدین کے حق میں ذخیرہ فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سٹیج پہ فخر علاقہ استاد القراء والحفاظ حضرت علامہ مولانا قاری عبدالعزیز نقشبندی صاحب، استاد القراء والحفاظ حضرت علامہ مولانا قاری محمد رفیق صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری کل زمان صاحب اور برادرم حافظ محمد عمران صاحب، حافظ محمد ریاض صاحب، مولانا محمد شفیع صاحب اور فاضل جلیل عالم نبی شہنشاہ خطابت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد حسن نقشبندی صاحب، جو اس پاک بزم کے دولہ ہیں کہ جنہوں نے ان شاگردوں کو قرآن پاک پڑھنے کے طریقہ سکھایا ہے۔ دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہر ایک کے علم، عمل اور عمر کے اندر برکت عطا فرمائے۔ عزیزان من، یقیناً رات سکون کے لیے بنائی گئی ہے، اور ویسے بھی آج کل بہت چھوٹی سی راتیں ہوتی ہیں، لیکن بڑے خوش نصیب ہیں آپ حضرات جو بستر سکون کو چھوڑ کے مالک کریم کی پسندیدہ جگہ مسجد میں سکون حاصل کرنے آئے بیٹھے ہیں۔ دعا گو ہوں کہ رب کائنات آپ کی زندگی کے اندر تا حیات سکون نصیب فرمائے۔ علی جا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ چند گزارشات انشاءاللہ مزہ آئے گا، لیکن یہ ہے کہ اپنے نفس کا احتساب کرنا ہے
ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بندہ جب اللہ اور اس کے رسول کی محفل میں جائے تو پھر اپنے دل کی طرف توجہ کرے. اگر اللہ اور اس کے رسول کی محفل کے اندر اسے مزہ، لطف، کیفیت، سرور محسوس ہوتا ہے تو اسے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کا دل ابھی زندہ ہے. سبحان اللہ. اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی ذکر کی محفل کے اندر اسے لطف نہیں آتا، سرور اور کیفیت نہیں ملتی، تو اسے اپنی قسمت پہ ماتم کرنا چاہیے کہ ابھی ظاہراً تو وہ زندہ نظر آ رہا ہے، حقیقتاً اس کا دل مردہ ہو چکا ہے. تو اگیجا یہ پاک محفل پاک بزم ہے، چند لمحے جو ہم نے بیٹھنا ہے، اور کربلوز حشر یہی چند لمحے ہمارے لیے مشعل راہ اور نور ہوں گے. توجہ رہے گی تو انشاءاللہ لطف آئے گا. میں آیت کے پس منظر سے پہلے دو گزارشات کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے جس نبی اور رسول کو دنیا پہ بھیجا تو مالک کریم نے اس دور کی جو بھی اپنے معاملات کے اندر ماہر تھے، جس چیز کا بڑا شہرہ تھا، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اس شہرے سے بڑھ کے اور اس مہارت سے بڑھ کے اسے معجزہ عطا کیا. سبحان اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیجا تو ہر طرف حسن ہی حسن تھا. لوگ حسن پرست تھے، لوگ حسن کو دیکھتے تھے، حسن کو جانچتے تھے. اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسا حسن عطا فرمایا کہ بعض جگہوں پہ آتا ہے کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے کوئی آ جاتا تو حضرت یوسف کا اتنا حسن تھا، اتنی نورانیت تھی کہ جس طرح سورج کے سامنے کوئی آتا ہے تو دوسری طرف اس کا سایہ بن جاتا ہے. یہی حضرت یوسف کے حسن کی مثال تھی کہ جو بھی حضرت یوسف کے سامنے کھڑا ہوتا تو حضرت یوسف کے حسن کی وجہ سے اس کا دوسری طرف سایہ بن جاتا. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو بھیجا تو ہر گلی، ہر نکڑ، ہر جگہ پہ ایک نہ ایک جادوگر بیٹھا. لوگ جادوگری پہ بڑا ناز کرتے تھے، بڑا فخر کرتے تھے کہ جادوگری جس پہ عقل خاموش، جس پہ عقل بھی حیران ہو جاتا کہ یہ کیسے ممکن ہے. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو جب بھیجا تو بڑے بڑے ماہرین جب اپنا وہ جادو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے سامنے دکھاتے ہیں تو حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں وہ عصا مبارک آپ نے جب پھینکا، انہوں نے جتنا جادو دکھایا تھا اور جادو کی وجہ سے ان کی رسیاں جب سانپ بنی تھی تو وہ آپ کا وہ جو عصا مبارک تھا وہ بڑا سا سانپ بن کے، اژدہا بن کے ان چھوٹی رسیوں کو، ان چھوٹے سانپوں کو کھا جاتا ہے. لیکن جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اس عصا مبارک کو اٹھاتے ہیں، اس عصا مبارک کی شکل تبدیل نہیں ہوتی، اس کا حجم تبدیل نہیں ہو جاتا، اس کا وزن نہیں بڑھ جاتا، اس کا پیٹ نہیں بڑھتا، بلکہ جس طرح رکھا تھا اسی طرح ڈنڈا مبارک ہے. اب وہ جو جادوگر تھے وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے قدموں میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جادو نہیں، یہ یقیناً کوئی فضل ہی فضل ہے. سبحان اللہ. بولیے یاد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عظمت مصطفیٰ، زندہ باد، عظمت قرآن، زندہ باد. اب دیکھیے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے دور کے اندر جادوگری تو مالک کریم نے ایک ایسا معجزہ عطا کیا کہ ان سے بڑھ کے تھا. اب دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر اس وقت حکمت بڑی عروج پہ تھی. ہر گلی نکڑ پہ ایک حکیم بیٹھا ہے، ہر مرض کا علاج ہے. دو مرضوں کا علاج نہیں، ایک برس کا علاج نہیں، دوسرا موت کا علاج نہیں. جو برس کے اندر مبتلا ہو جاتا بڑا بڑے حکیم بھی اس کو ہاتھ لگانا اپنے لیے باعث مصیبت سمجھتے تھے، اور جو مر جاتا وہ اب خاموش ہے. لیکن جب حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بھیجا جس سے وہ کتراتے تھے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام ورس والے کے چہرے پہ جسم پہ ہاتھ پھیرتے وہ صحیح سلامت ہو جاتا. سبحان اللہ. اور جس سے وہ کتراتے تھے کہ جو مر گیا، جس کے جسم سے روح نکل گئی، اس کو زندہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہماری حکمتیں جواب دے جاتی ہیں، ہمارے نسخے ختم ہو جاتے ہیں. لیکن حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں جتنی پرانی کوئی قبر ہی کیوں نہ ہو مجھے لے جاؤ. وہ لے جاتے. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اپنے پاؤں کے ساتھ اس کو ٹھوکر مارتے اور فرماتے کم بِإِذْنِ اللہ، وہ کلمہ پڑھتے ہوئے کھڑا ہو جاتا. سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دور کے اندر یہ معجزہ تھا. اسی طرح جتنے انبیاء کو اگر آپ پڑھیں گے تو وہ معجزہ اس دور کے اندر معجزہ ایسا عطا کیا کہ دور کے لوگ نبی کا ترہ امتیاز بلند ہوتا تھا. اس دور کے لوگ جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، جب نبی کا وہ کمال دیکھتے تو ان کی جو پگڑیاں ہوتی تھی وہ اس نبی کے قدموں میں ہوتی تھی. اب جب باری آئی آمنہ کے لال کی، سبحان اللہ. جب باری آئی صدیق کے دلدار کی، جب باری آئی امت کے غمخار کی، جب باری آئی اس امام الانبیاء کی، جب باری آئی اس فخر الانبیاء کی کہ جس کے لیے یہ ساری کائنات سجی ہے، جس کے لیے میں اور آپ اس دنیا میں آئے ہیں، جس کے توسل سے یہ ساری کائنات ابھی قائم ہے، جس کے توسل سے ساری انبیاء اور رسول کو نبوتیں ملی ہیں، بلکہ علماء کا مجمع ہے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میرا رب فرماتا ہے کہ اگر اے حبیب تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. سبحان اللہ. وہ مصطفیٰ جب تشریف لائے اب ہر طرف فصاحت و بلاغت ہے، ہر طرف فصیح و بلیغ لوگ موجود ہیں. اور اس وقت لوگوں کا یہ طریقہ کار تھا کہ کسی کے گھر کے اندر اگر بچہ پیدا ہوتا تو وہ ایسے بندے کو تلاش کرتے کہ جو فصاحت و بلاغت کے اندر ایک ماہر ہوتا، اس کو تلاش کر کے اس سے اس کو گھٹی دلواتے کہ جب یہ بڑا ہو تو یہ بھی فصیح و بلیغ بن جائے. شعر و ادب کہنے والے لوگ تھے. جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اس وقت کا زمانہ یہ تھا کہ جو بھی کلام لکھتا کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ آ کے اس کو چسپا کر دیتا، لٹکا دیتا. بعد میں آنے والا اس کا رد لکھتا، اس سے بڑھ کے لکھتا، اور یہ پورا سال یہ طریقہ کار چلتا رہتا. اور ہر ایک کے قصیدے، ہر ایک کے شعر، ہر ایک کی غزلیں وہ کعبۃ اللہ کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں. سال کے بعد حج کا جب موسم آتا، موقع آتا، اس وقت جو عرب کے سب سے بڑے فصیح و بلیغ لوگ ہوا کرتے تھے، اور فصاحت و بلاغت ان کے اندر کتنی تھی. میں نے ایک کافر کے بارے میں پڑھا ہے، وہ مسلمان نہیں ہوا تھا. کافر کے بارے میں اس کی فصاحت و بلاغت اتنی تھی کہ وہ ایک لفظ اگر زندگی میں بول لیتا تو اسی لفظ کے لیے اگر دوبارہ بولنا پڑتا وہ لفظ استعمال نہ کرتا زندگی بھر. اتنی فصاحت و بلاغت، وہ فصیح و بلیغ اتنے تھے. اب سال کے بعد ان کے جج بیٹھتے اور اعلان کرتے کہ سب سے بڑھ کے یہ قصیدہ بڑا اچھا ہے، اس بندے کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا. اب جب سال ختم ہونے والا تھا، ہر ایک کے قصیدے لٹکے ہوئے ہیں، ان کا رد بھی لکھا ہوا ہے. ان سے بڑھ کے لوگوں نے فصاحت و بلاغت کے منبع و مرجع ہر چیز کو لٹکایا ہوا ہے. اسی جگہ پہ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی سے فرمایا کہ جاؤ اور یہ سورہ کوثر انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس کو لکھ کے کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دو. سبحان اللہ. ذرا بولیے سبحان اللہ. اب جب جج آئے، وہ جو عرب کے بڑے مانے ہوئے فصیح و بلیغ شخص آئے، انہوں نے سارے قصیدوں کو دیکھا، کہا یہ اس سے بڑھ کے ہے، یہ اس سے بڑھ کے ہے، یہ اس سے بڑھ کے ہے. لیکن جب نظر پڑتی ہے سورہ کوثر پہ حیران رہ جاتے ہیں، عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں. کہتے ہیں کہ یہ کلام کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اتنی فصاحت ہے، اتنی بلاغت ہے، اتنی گہرائی ہے، اتنی گہرائی ہے، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ سب سے انعام کے لیے اگر کوئی قصیدہ، کوئی شعر منتخب ہوتے ہیں تو یہ 3 جملے منتخب ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور آگے جو جملہ لکھا نا
وہ جملہ لکھا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، کسی انسان کا کلام نہیں، بعد میں آنے والا ان کا جو سب سے بڑا بزرگ